مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار، محبوب رب غفار، حسنین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہمارا آپ جس موقع پر جمع ہے اور کچھ دن پہلے جو پروگرامز عمل میں آئے تاج صوفی فاؤنڈیشن کی نگرانی میں مولانا فصیح الدین نظامی صاحب کی سرپرستی میں، بہت مبارک ہو آپ سب کو، کیونکہ آج کل خانقاہی ماحول تو ملنا بڑا مشکل ہو چکا۔ ہاں اگر ملتے بھی ہیں تو معاملات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، اتنی پیچیدگی معاملات ہو جاتے ہیں کہ بات گھوم پھر کے آ کر پیسے پر ختم ہوتی، لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ کوئی چیز سے جس طریقے سے ہمارے بزرگان دین نے اسلام کو آگے بڑھایا، اس کے ساتھ ساتھ نوازشیں کی، عطا کی، اس ماحول کو بڑے ہی گنے چنے خانقاہیں ہیں جو اس ماحول کو اور اس رسمات کو لے کر چل رہے ہیں۔ شہر ورنگل کی سرزمین پر کافی سارے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، مگر دو بزرگان دین ایسے ہیں جس کا بول بالا، جس کی نظر، جس کا کرم ورنگل، ہرم کنڈا اور قاضی پیٹ کی سرزمین پہ رہنے والے تمام مسلمانوں پر اور تمام عوام پر ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سب چین کی سانس بھر رہے ہیں، ورنہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کس کی زبان پہ کلمہ سجا رہتا تھا۔ اگر حضرت محبوب سبحانی، حضرت سید شاہ افضل بیابانی رفاعی القادری رحمت الرضوان، حضرت معشوق ربانی حضرت، اگر یہ بزرگان دین کا اس طرف آنا نہیں ہوتا تو ایک مرتبہ سوچ کر دیکھیں کون مسلمان رہتا، کون مسلمان؟ اللہ رب العزت کو دین پھیلانا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جیسا پھیلانا چاہتا ہے پھیلائے گا، مگر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ بڑی ہی دور سے اس بات کو لکھ کرتے لا رہا ہوں، میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ اس کے دوست کون ہیں؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں؟ نہیں۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا، قرآن پاک کا تحفہ ملا، روزے کا تحفہ ملا، زکوٰۃ کا تحفہ ملا، سنتوں کا تحفہ ملا۔ ہم سب اتنے سارے تحفوں میں سے کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سوچنی چاہیے وہ ہے یہ، اتنے سارے چیزیں ملے، اگر بائی ون گیٹ ون فری کا آفر رہا تو اس چیز کو آپ استعمال کریں گے، اور یہ جو آفر آپ کو آ رہا ہے، کام دنیا میں کرو اور آرام مارنے کے بعد پاؤ۔ ایک عالم میں محنت ہے تو دوسرے عالم میں ایسا اجر ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ چلو اجر تو اجر، مذہب اسلام اتنا آسان مذہب ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں، سب سے پہلے مذہب آسان بنا سو بنا، مگر ہم جیسوں کے لیے کتنا آسان ہے، ایک مرتبہ سوچا؟ کہ دیکھیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے،
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف فرما ہے. آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں. دیکھیں ہماری مغفرت بھی کتنی آسان ہے, ہماری مغفرت بھی کتنی آسان ہے. دیکھیں پیر کا دامن, پیر کا وسیلہ, پیر کی نظر سراخوں پر, اپنے اعمال, اپنے نیکیاں سراخوں پر. ہم جو اچھے کام کریں چلو ٹھیک ہے کرے, ہمارے گناہوں کا ٹوکرا وہ بھی سر پہ ہے. حضرت بڑی ہی گہرائی سے اس بات کو سنیں کہ دیکھیں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیسی نظر ڈالی, ہم پر کیسی نظر بنائے رکھے ہیں. دیکھیں کہ وہ صرف اس وقت کا نہیں سوچے, آخری مومن جو اس دنیا پر رہنے والا ہے اس کے بارے میں بھی کیسے سوچے ہیں, اور مرنے کے بعد جتنے لوگ اٹھائے جائیں گے ان کے تعلق سے کیسا سوچ رکھے ہیں. دیکھیں تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے صحن میں آپ وہاں پر ٹھہرے تھے. آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے, اور اس محفل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہاں پر ٹھہرے تھے. اتنی ہی دیر میں اذان ہوتی ہے عصر کی. جیسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے ہی حضور کائنات کا نام اذان میں لیا جاتا ہے تو سرکار دو جہاں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ رسول ہیں. آج ہم پر کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کچھ عمال کرنے پر, اس کا بھی جواب دے کر ہٹوں گا یہاں سے کہ دیکھو کوئی چیز اگر آپ کو آسانی سے مل رہی ہے تو لے لو, فائدہ دکھ رہا ہے تو لے لو, شک میں ہو پیدا ہوگا یا نہیں وہ آپ کی مرضی, نہیں وہ کرے تو گناہ ہوتا ہی چھوٹا اگر کہہ دیا وہ آپ کا عمل آپ کی مرضی. مگر قربان جائے رسول کائنات کی شان پر, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کائنات کا نام سننے کے بعد اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں کو لگاتے ہیں, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہونے تک کا انتظار کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ابو بکر, جب اذان دی جا رہی تھی, جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد میرا نام لیا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر, تو تم نے وہ کیا حرکت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا. رسول کائنات نے کہا تم نے انگوٹھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں سے کیوں لگایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اے میرے آقا, اے میرے آقا, اے میرے حبیب, اے میرے نبی, اے میرے رسول, اے حسین کے نانا, میں نے کچھ ایسا خاص عمل نہیں کیا. وہ میری محبت کا, وہ میری آپ کی طرف ادب اور محبت کا ایک اظہار تھا جو میں خود کو بتا رہا تھا. جب میں آپ کا نام سنتا ہوں تو مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں, لہٰذا اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنے ہاتھوں کو لگا لیا. انگوٹھوں کو چوما اور ہاتھ کو لگا لیے, عمل ہو گیا. مگر دیکھیں رسول کائنات کی شان, ایک ایسا عمل جو تمام امت کی مغفرت کرا سکتا ہے. اب جو لوگ شک کرتے ہیں اس بات پر, جو لوگ اس بات پر انگلی اٹھاتے ہیں, وہ آپ کی انگلی اٹھانا آپ کو مبارک, ہمارا تو بیڑا پار ہے. دیکھیں کیا معاملہ تھا. رسول کائنات فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ روز قیامت تک میرے ابو بکر کی سنت پر عمل کریں گے, روز قیامت کے دن ان کو میں اپنے دامان میں چھپا کر جنت میں لے کر جاؤں گا. یہاں پر نماز آئی, یہاں پہ روزہ آیا, یہاں پہ زکوٰۃ آئی, یہاں پر حج آیا, یہاں پہ عمرہ آیا. کیا چیز آئی؟ وہ رستہ آیا جو آپ کو ان سب رستوں پر چلا سکتا ہے. جس کے دل میں عشق محمد ہوتا ہے وہ خود بخود اسلام کے صحیح راستے پر رہتا. یہ جو معاملہ آج یہاں پہ ٹھہر کر اگر میں واقعہ بیان کر رہا ہوں, یا مولانا کوئی حدیث سنا رہے ہیں, یا ہم سب بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, یا کوئی بڑے قرآن پڑھ رہے ہیں, یا کوئی حافظ ہو رہے ہیں, یہ کس چیز کا طفیل ہے؟ پریکٹیکل طریقے سے سوچیں. اگر حضور خواجہ خواجگان مالک ہند حضور غریب نواز سرکار اگر ہندوستان کو نہیں آتے
کہاں کا اسلام تھا؟ دکن کی سرزمین پر شاہ افضل بیاہ علیہ رحمہ اگر نہیں آتے، کہاں کا اسلام تھا؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کی نظر اگر ہند پر نہ ہوتی تو کہاں کا اسلام تھا؟ حضرت صابر پاک آپ کی نظر نہ رہتی تو کیا ویسٹ کا معاملہ سمجھ سکتا تھا اسلام کو لے کر؟ بے شک نہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا ڈپارٹمنٹ، جس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اسلام پھیلایا گیا، اور ایسے خانقاہوں کی وجہ سے آج اسلام اور پھیل رہا ہے اور اس کو بچا کر لے جا رہے ہیں۔ کہ دیکھیں، معمولی سی بات ہے، پروگرام ارینج کرے، بچوں کو بلائے، قرأت کا کمپٹیشن کرائے، بھجا دیں اخبارات کی خاطر، پبلسٹی کی خاطر، مگر یہاں پہ مولانا فصیح الدین نظامی صاحب نے بڑی ہی گہری بات کہی، اس چیز کو واپس جگانا ہے، اس جذبے کو واپس جگانا ہے۔ کوئی اسلام کی طرف انگلی اٹھایا تو اس کے خلاف ورزی میں جذبہ نہ اٹھائے، معاف کریں، تو میں نہ کر اپنا وقت خراب نہ کریں، معاف کریں۔ الٹا جو جذبہ خصوصاً نوجوان جو نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھتے ہیں، اس جذبے کو اسلام کی طرف بڑھائیں، گناہوں سے بچیں، نیک راستے پر آئیں، صحیح راستے پر آئیں، نیکیاں کمانے لگیں۔ اور یہ سب جب ہی ہم کر پائیں گے جب ہم کسی نہ کسی خانقاہ سے جڑ جائیں۔ اب ایسی خانقاہ جو آگے بڑھ کر بچوں کے اندر ہمت افزائی کر رہی ہے، آج 15-20 بچوں سے شروع ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ 15,000 بچوں تک بھی جائے گا۔ ہونے والا کیا ہے اس سے؟ ہمارے بچے جو آج ہاتھوں سے نکل جا رہے ہیں وہ نکلیں گے نہیں، ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے، اس لائق رہیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کو اپنی صورت بتا سکے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف صورت بتانے کی بات آئی تو اور ایک چیز، خانقاہوں کے طفیل میں جو واقعہ سننے کو ہے وہ سنا کر اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں گا۔ کچھ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ آج تقریر بالکل الگ ہے، جذبات ہی نہیں ہے۔ جذبات تقریروں میں جگانے کی بات نہیں ہے، جذبات دل میں اور ایمان میں جگانے کی بات۔ 5 منٹ کی محفل کے اندر جگائے، ہم گاڑی میں بیٹھے نکل گئے، آپ اپنے گھر کو چلے گئے، نہیں۔ اس بات کو آپ یہاں پر ٹھان کر اٹھیں کہ آج تک میں کچھ اور تھا، اب میں کچھ اور رہوں گا، کیونکہ حالات بڑے بدل رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں روز روز کے حصے، میں دیکھ رہا ہوں روز روز کے حالات۔ 21 سال کا بچہ ریسنٹلی سوسائڈ کر لیا، اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر اور اس کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف گیا۔ پہلا ریزن، ضد تھی ہوں گی، کچھ بھی تھا ہوں گا، کوئی بھی کچھ بھی گناہ کرو، انہیں گناہ پہ جائز نہیں سکتا جب تک انہیں خانقاہوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تو ہماری ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ صحیح پیر کی سنگت، اور پیر بھی ہو تو کیسا ہو؟ اس زمانے کے حساب سے کوئی ولی نہیں، سب کے سب گناہوں کے پوٹلیاں ہیں، سب کے سب بڑے سے بڑے گنہگار ہیں، ہم سب کے سب۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مگر دیکھیں ایسے عالم دین جب ایک خانقاہ کو گائیڈنس دے رہے ہیں، حضور سیدی مرشدی و مولانا حضرت خسرو پاشا صاحب قبلہ، میرے پیر و مرشد، اب عالم فاضل کامل جامع نظامیہ سے، ان کی جوتیوں کی دھول کے طفیل میں الحمدللہ ان کے در کا قدا، میں خود بھی اسی پلیٹ فارم پہ ہوں الحمدللہ۔ یہ گائیڈنس اس دنیا میں ضروری ہے۔ واٹ وی نیڈ از کوالیفائڈ اور ڈگنیفائڈ پیروں کی ضرورت ہے جو ہمیں صحیح راستے پر لے کر چل سکیں۔ پہلے زمانہ ایسا تھا کہ آپ قرآن شریف لے کر بیٹھ جائیں گے تو حضور آپ کی عمر میں آپ بھی اپنی جوانی سے گزرے ہوں گے، آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے جب لوگ بیٹھتے تھے قرآن شریف پڑھنے کی خاطر تو ترجمے کیسے نکلتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کو ڈھنگ سے ایک سورہ پڑھنا نہیں آتا۔ اور مجھے بڑا ناز ہے کہ مولانا جس طریقے سے خانقاہی نظام میں جو مین چیز چاہیے ہر خانقاہ میں، جو ہر خانقاہ میں کمی ہو رہی ہے، دین کا جذبہ جگانے کی، اسلام کا نہیں، دین کا جذبہ، اس چیز پر کام کر رہے ہیں۔
اب یہ سب ہو جانے کے باوجود ہمیں اگر امید لگانی ہو تو اس سے لگاؤ، اس کے دوستوں کے ذریعے اس سے لگاؤ، اللہ رب العزت سے لگاؤ۔ امید پہ بڑا ہی پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک آدمی جو بڑا ہی گنہگار، شراب خور، چور، چغل خور، زناکار، ہر قسم کا گناہ اس کے اندر موجود تھا، جیسے ہی وہ مر گیا اس کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا۔ فرشتے کھولے پورا چٹا، نکال کے کیا بولے؟ اے اللہ، اے مالک، یہ تو بڑا ہی گنہگار شخص ہے۔ اللہ رب العزت بولتا چلو اس کے اندر ایک بھی نیکی ہو تو اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ ٹٹولنے کے بعد سارے کے سارے گناہ نہیں نکلتے ہیں، سارے کے سارے گناہ۔ اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اس کو جاؤ دوزخ میں ڈھکیل دو، ایک بھی گناہ نہیں ہے، رول سارے کے سارے گناہ ہیں، ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ دروازہ تھا، دروازے کے پاس وہ آدمی گیا، اب داخل ہونا ہے اس کو دوزخ میں، پلٹ کے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا، پھر ایسا پلٹ جاتا۔ ادا کیا ادا تھی؟ ایک بار پلٹ کے اللہ رب العزت کو ایسے دیکھتا۔ اللہ میں وہ دیکھ لیے، میں بڑے ہی گھریلو انداز میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، انفارمل نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میاں اس کو لاؤ، پھر واپس پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں ہم نے جب حکم دے دیا تھا کہ تمہیں دوزخ میں جانا تھا، تم گئے دوزخ کے دروازے کے پاس سے، تم نے پلٹ کر ہمیں کیوں دیکھا؟ تم نے پلٹ کر ہمیں کیوں دیکھا؟ تو شخص فرماتا ہے میں زندگی تو ساری اپنی نشے میں گزارا، مگر لوگوں سے سنتے ہوئے آئے کہ ارے اتنا بڑا گنہگار ہے، مگر اللہ رب العزت 70 ماؤں کی محبت رکھتا، لہذا اس کو معاف کرے تو کر سکیں گا۔ میں یہ سنا جب میں دروازے کے پاس پہنچا دوزخ کے، تو مجھے بات یاد آئی، میں پلٹ کے ایک امید کی نظر سے آپ کو دیکھا، بس اتنا ہی تھا اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ تجھے ہم سے امید ہے؟ تجھ کو ہم سے امید ہے؟ دیکھیں ہاں آپ سے امید ہے، تو لہذا جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ امید قائم بھی کرو تو ایسی کرو کہ کل کے دن جب دوزخ کے دروازے کے سامنے بھی ٹھہرے رہو تو اس کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ وہ نوبت آئے گی نہیں اگر آپ نام محمد پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں سے لگاتے رہو۔ رسول کائنات فرماتے ہیں نا، جو کوئی شخص سمجھ کے پوائنٹ کو آپ سب، جو کوئی شخص ابو بکر کی اس سنت پر عمل کرے گا، مطلب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد پھر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں سے لگائیں گا، روز قیامت میں اس کو اپنی کالی کملی میں چھپا کر جنت میں لے جاؤں گا۔ ایک دو جنے 10 جنے ایک کمری میں کتنے لوگ آئیں گے؟ آ جاؤ، اس کی طرف بھی سوال ہو گیا، دیکھو کیسے سوال ہے نا، ایک کملی ہے، کتنے آئیں گے؟ کتنے؟ ابھی یہاں پہ 50 جنوں کو چوم ملی ہے، تو ابھی خطا ہو گیا اور اپنے انگوٹھوں کو چوما اور اپنے ہاتھوں سے لگا لیا۔ یوں ہی نہیں کہا گیا جو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ بات کو میری تمام گفتگو کو میں انٹرلنک کرتے آ رہا ہوں۔ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے کے سارے واقعات پر تو یقین مانتے ہیں نا، اسی سے ہی تربیت ملی۔ اب دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو کوئی سنت پہ عمل کرے گا روز قیامت میں اس کو اپنی کالی کملی میں چھپا کر لے کر جاؤں گا۔ مولانا کر لیے، حضرت کر لیے، میں کر لیا، آپ کر لیے، آپ کر لیے، کتنے
جتنے کریں گے اتنوں کو میں ساروں کی ساری مغفرت کراؤں گا. اس کی دلیل شہزادہ محمد مصطفیٰ شہزادہ امام حسن علیہ السلام حضور غوث اعظم دستگیر دیتے ہیں. بڑا ہی نورانی گھرانہ ہے. سوال نانا اٹھاتے ہیں اور جواب نواسے دیتے ہیں. اب دیکھیں کیسے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے. وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی آتا ہے، آ کے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا تو افطار کی دعوت دیا. ایک تاریخ کا دن دیا اور چلے گیا. کچھ دیر بعد اور ایک آدمی آتا ہے، دعوت دیتا ہے، اسی تاریخ کی چلے گیا. ویسے ہی کر کے 33 سے زائد لوگ آتے ہیں اور اس دن کی دعوت دے کر جاتے ہیں. چلو دعوت ایسی بھی نہیں ہے کہ آج یہاں تھوڑی دیر کے بعد ادھر، تھوڑی دیر کے بعد ادھر، نہیں. رمضان کی افطار کی دعوت. بہرحال وہ دن آ گیا. حضور غوث اعظم گئے، افطار کی دعوت میں گئے. ایک نہیں دو نہیں کہا گیا سنو. رسول کائنات کتوں کو اپنی کالی کملی میں گھیریں گے؟ جتنے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کریں. وہ تو مالک ہے. اب شہزادوں کی بات دیکھیں، معاملہ کیسا تھا. افطار ہو گیا. جب اگلے دن غوث اعظم اپنی خانقاہ میں واپس تشریف لائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی خانقاہ کے باہر سارے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور غوث اعظم تو کل میرے پاس افطار کی دعوت میں آئے تھے. کوئی کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرے پاس آئے تھے. کوئی کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرے پاس آئے تھے. بحثی شروع ہو گئی. آخر میں غوث اعظم کے خادم آتے ہیں، لوگ پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں اور بولتے ہیں آپ صحیح بولنا، کل غوث اعظم کہاں گئے تھے؟ کس بات کہاں جانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو غوث اعظم کے خادم سے پوچھا گیا کل غوث اعظم کس کے یہاں افطار کی دعوت پر گئے تھے؟ تو خادم صاحب جواب دیتے ہیں حضور غوث اعظم کل گئی نہیں، وہ تو خانقاہ میں ہی تھے. افطار کہاں کھولے؟ کوئی بول رہا میرے پاس، کوئی بول رہا میرے پاس. اب خادم صاحب قریب کون رہ سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور غوث اعظم تو خانقاہ میں ہی افطار کھولے. میں ان کے ساتھ تھا، میں ان کی سرپرستی ان کی سنگت میں ہی بیٹھ کر افطار کھولا. لوگ کو کشمکش ہوئی، بحث اور بڑھنے لگی. غوث اعظم کا فرمان ہے کہ پوروں کو اندر بلایا جائے. پورے لوگ گئے، غوث اعظم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے حضور غوث پاک آپ نے تو کل میرے گھر آئے تھے، آپ کل میرے گھر آئے تھے، آپ کل میرے گھر آئے تھے. وہاں پر بحثی شروع. غوث اعظم آپ کہتے ہیں کہ سب چپ بیٹھ جائیں اور سنیں. پھر آپ کے خادم بھی پریشان، بولے کہ حضور آپ نے تو کل میں نے آپ کے جھوٹے کھجور مبارک سے اپنا روزہ کھولا ہے، آپ کیسے ان سب کے پاس؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے آقا کے صدقے طفیل میں مجھے میرا مقام اور مجھے اندر اتنے اختیارات دیے ہیں کہ میں ایک سے زائد جگہوں پر جا سکتا ہوں. تو جب تمام ولیوں کے سردار ایک جگہ بیٹھ کر اپنے چاہنے والوں کے پاس ان کی مدد کی خاطر، ان کی دعوت کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر ایک جگہ سے بیٹھ کے 30 سے زائد جگہوں پر جا سکتے ہیں، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر قربان جائیں آپ اپنی نور بھری کالی کملی میں کتنوں کو لپیٹ کے اندر لے کر جائیں. یہ ہے معاملہ. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو دین جو کچھ بھی سینے میں سے نکل رہا ہے، یہ صرف خانقاہی ماحول کی ہی بدولت ہے. اور آپ سب جو چیز اس میں سے سیکھ رہے ہیں یہ بھی خانقاہی ماحول کی بدولت ہے. خانقاہیں بیس ہے. آخری واقعات سنا کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا. ان واقعات کو سن کر مزہ نہ لیں، سیکھیں اس میں سے کہ ہمیں کس چیز پر عمل کرنا. ٹٹولیں اس کو، ارے میں کون سا عمل کروں گا تو یہ فارم پہ آؤں گا، کیا کروں گا تو میں اتنا پہنچ سکوں گا، کیسے کروں گا تو یہ راستے پر چل سکوں گا. اب دیکھیں آپ کے اس مبارک سلسلے کے ہی ریلیٹڈ واقعہ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کی خانقاہ میں آپ تشریف فرما تھے.
تو وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بزرگان دین عطا کرتے ہیں نا، ان کی عطا ہے نا، ہمارے پیرا عطا کرتے ہیں نا، انہیں کی عطا ہے نا۔ عطا دیکھنی ہے تو دیکھو نظام الدین جیسی، کیا خوب عطا، محبوب الہی یوں ہی نہیں کہا گیا۔ اب دیکھیں کیا معاملہ تھا جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، آپ اپنی عبادت میں مشغول تھے، تو آپ اپنی جیسے عبادت سے بیدار ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ بند کر کے ان کی خانقاہ کی چوکھٹ کے باہر ٹھہرا ہے۔ حضور محبوب الہی اس شخص کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آئے؟ جیسے کہ حضور کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تو ہمارے دل سے، ہمارے حال سے، ہماری روح سے سب واقف ہے۔ حضور کا دن سننا چاہتے ہیں ہماری زبان سے، مانگو میں دلاؤں گا تم کو اس سے۔ پھر دیتے ایسا ہے کہ دیکھیں، وہ شخص آگے کہنے لگا حضور میرے گھر میں میری لڑکی کی شادی ہے، بڑا ہی پریشان، سنا کہ آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، لہذا کچھ عطا کر دیں گے تو مہربانی ہوگی، کچھ مدد کیجیے، کچھ روپیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، مدد کیجیے، کھلے آپ کھول دیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں، مراقبے میں جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں جاؤ، وہاں پر میری چمڑے کی جوتی رکھی ہے، وہ اٹھا کر لے کر چلے۔ اب حضرت بول دیے، جوتیاں عطا کر دیے، اور کیا چاہیے؟ اب وہ شخص کیا کرتا، جوتیاں لے لیتا، اس کے جھولے میں رکھتا، رکھ کے نکلتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سب سے قریبی کون؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے بڑے ہی امیر لوگوں میں سے، آپ کو جواہرات کا، اشرفیوں سے لے کر ہر چیز کا بڑا ہی زیادہ شوق تھا، تو آپ کو جواہرات پہننا بڑا پسند تھا۔ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے خاطر ایک فلانے گاؤں میں تھے۔ تو یہ جو شخص تھے جس کو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے جوتیوں سے عطا کیا، عطا اس کو دے کر اور کہا کہ اب جاؤ، اس کا راستہ بھی یہی طے کرتے ہیں، اس کی عطا بھی یہی طے کرتے ہیں۔ کیا معاملہ تھا دیکھیں، اس میں سے اور ایک بڑا ہی پیارا میسج نکلتا ہے، محبت اگر کرنا ہو اپنے پیر سے تو خسرو جیسی کرو۔ امیر خسرو فرماتے ہیں، خسرو بازی کھیلی پریم کی پیر کے سنگ، جیت گیا تو پیا مورا، ہار گئی تو میں پیر کے سنگ۔ محبت کرنی ہو تو ایسی کرو۔ کہ معاملہ کیا تھا دیکھیں، جب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ایک تمبو کے اندر جہاں پر کچھ پکا کر کھلایا جا رہا تھا، آپ دین اسلام کی تبلیغ کر کے دلی کی طرف واپس آ رہے تھے، تو آپ اس خیمے میں 2 منٹ کے آرام کے لیے رکے۔ اسی وقت پہ وہاں پر وہ شخص جو حضرت محبوب الہی کی خانقاہ سے اپنی جوتیوں کی عطا لے کر نکلا تھا، وہ وہاں پر اسی خیمے میں رکتا ہے۔ رکنے کے بعد وہ جا کر اس کو جو چاہیے کھانا تھا یا جو پینا تھا وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ حضرت امیر خسرو آتے ہیں، بڑی ہی زور سی آواز سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیا یہاں پر کوئی نظام الدین ہو آیا؟ کیا یہاں پر کوئی نظام الدین ہو آیا؟ 2-3 مرتبہ پوچھنے کے بعد وہ شخص آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے، کس نے پوچھا تھا؟ امیر خسرو پوچھتے ہیں کہ ہاں میاں میں نے پوچھا تھا، کیا تم نظام الدین ہو آئے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ حضرت امیر خسرو کو کیسے معلوم ہوا؟ محبت کرنی ہو تو ایسی کرو کہ جیسے امیر خسرو نے اپنے پیر کی طرف کی تھی۔ دوبارہ یہ شعر سناتا ہوں، میاں شعر سنیں۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں، خسرو بازی کھیلی پریم کی پیر کے سنگ، جیت گیا تو پیا مرے، ہاری تو میں پیر کے سنگ۔ اس کے پیچھے اتنا بڑا راز تھا کہ دیکھیں، محبت اگر اپنی پیر سے کرنی ہو تو ایسی ہی کرنا۔ جب حضرت امیر خسرو پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نظام الدین ہو آیا، تو ایک شخص آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں حضرت میں ہی تھا جو نظام الدین سے ہو کر یہاں آ رہا ہوں۔ حضرت امیر خسرو پوچھتے ہیں، کیا تمہیں میرے پیر نے کچھ عطا کیا؟ یہ شخص کہتا ہے کہ ہاں۔ پھر یہ شخص جذبات میں آگے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے پیر نے کچھ عطا کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو کی پیری اس مریدی پر قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر کے نالین کی خوشبو آ گئی۔
مجھے میرے پیر کے نالین کی خوشبو آ گئی. وہ کہتا ہے کہ ہاں حضرت بڑا ہی عجب معاملہ تھا. جب میں گیا اور ان کی خدمت میں عرض گزار ہوا اور کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, میرے گھر میں بچی کی شادی ہے, تو حضرت نے اپنی جوتیاں عطا کر دی. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں آپ سب اب جو کچھ میرے پیر نے عطا کیا ہے, نالین دیے ہیں, مجھے دے دو. لے میرے آنکھ پہ کی سارے جواہرات کہہ کر آنکھ پہ کے سارے جواہرات نکال کر اس میں موتی, ہیرے, جو کچھ بھی تھا اسے دے دیتے اور اس سودے میں اپنے پیر کے جوتے لے لیتے ہیں, آپ کے نالین لے لیتے ہیں. اب بات لنک کرو, نوازش پیراں کیسا کرتے ایسا کرتے, عطا کیسا ہوتی جاتے اس ملنے والا نہیں ہے. آپ کو منگنے میں مزہ اٹھانا ہے, ان کو دینے میں مزہ اٹھانا ہے. اب دیکھو جایا حضرت نظام الدین اولیاء دلی اندر خانقاہ کے پاس ٹھہر کے یہ شخص پوچھا کہ مجھے کچھ عطا کیجئے. آپ بولے کہ وہاں جوتی رکھیے, لے کر چلے جاؤ. اب وہ جوتی جا کر کس چیز میں تبدیل ہوئی؟ جواہرات میں, جس چیز کی وجہ سے اس کے گھر میں شادی کی آسانی ہو گئی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص جس سے محبت کرتا ہے, دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے, وہ روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب اندازہ لگائیں, جب ہم ہمارے پیروں سے محبت, ہمارے بزرگان دین سے محبت کریں گے تو ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ جب دنیا میں رہتے رہتے ہمارے پیر ہمارے اب بھی ساتھ ہیں, جب بھی ساتھ رہیں گے. جوتیوں کی طفیل میں اسے جب جواہرات عطا کر سکتے ہیں, ایک نظر اگر ہم پر پھرا دے گا تو کیا ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے؟ اس لیول تک جانے کے لیے آپ کو ایک چیز, ایک عمل میں آنا. جوتیوں کی طفیل میں اسے جب جواہرات عطا کر سکتے ہیں, ایک نظر اگر ہم پر پھرا دے گا تو کیا ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے؟ اس لیول تک جانے کے لیے آپ کو ایک چیز, ایک عمل میں آنا. بڑا ہی زیادہ وقت لے لیا ہے میں نے آپ سب کا, مگر اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر چلیں, اس شعر کو اپنے عمل میں رکھ کر چلیں کہ بازی کھیلو تو ایسی کھیلو, پیر کو اپنا بنا لو یا خود پیر کے ہو جاؤ. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے حبیب کے, اس کے اولیاء کے, اس کے صحابہ اور رسول کائنات کے صحابہ اور خلفائے راشدین کے وسیلے سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں آپ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اسی کے ساتھ ساتھ خانقاہی ماحول میں جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب ماحول, اس قسم کے ماحول خصوصی آج آپ نے جو کام کیا ہے مولانا, اس کا اجر آپ کو ملے, اور اس کام کو تمام خانقاہوں میں عام کرنے کی سب خانقاہوں کو توفیق عطا فرما. ہم سب یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں, اور یہ مہینہ خصوصاً امام رفاعی سید امام احمد کبیر رفاعی سرکار کا مہینہ ہے, آپ کے بابرکت وسیلے سے, اور خصوصاً حضور محبوب سبحانی حضرت سید شاہ افضل بیابان رفاعی القادری رحمت و رضوان, آپ کے بابرکت وسیلے سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھ, ہم سب کو آفتوں سے محفوظ رکھ, ہمارے دلوں میں سچے ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو تیرے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے گھرانے کا گدا بنا, اور ان کے محبت کرنے والوں میں, ان کے چاہنے والوں میں اور ان کے غلاموں میں ہم سب کا شمار رکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.